مغربی اتر پردیش کے ضلع باغپت کے قصبہ بڑوت کے دینی ادارہ دارالعلوم رشیدیہ میں اجلاس عام منعقد ہوا ہے۔ اجلاس عام میں 10 حفاظ کرام اور 2 علماء کرام کی دستار بندی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ادارہ سب سے بڑا ضلع کا ادارہ، سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے کہ یہاں دینیات اور درجہ حفظ کے ساتھ ساتھ مولویت کا بھی مکمل نصاب کرایا جاتا ہے، اور یہاں دارالافتاء بھی قائم ہے جہاں رجوع عام ہے اور لوگ مسئلے مسائل دریافت کیا کرتے ہیں۔ اس ادارے کو مفتی ایوب صابر ہر سول بھی چلایا کرتے ہیں۔ اس اجلاس عام میں دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا سلمان bijnori کا خطاب عام ہوا ہے۔ اس خطاب کی ہم آڈیو پیش کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ کی دعا ہوئی ہے، دعا کی ہم ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ اجلاس میں مفتی رفع السما، استاد مفتاح العلوم جلال آباد، مولانا ابراہیم گجرات، مولانا انیس نعمانی وغیرہ کا خطاب ہوا ہے۔ اجلاس کو کامیاب بنانے میں مولانا انیس تھانوی، مولانا غیور، مفتی اشرف قاسمی، عاجز الرحمن، مولانا طاہر ہرسولوی وغیرہ نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال تعالی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنۃ، قالوا وما المخرج منها یا رسول اللہ؟ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل، من کتمہ من جبار قسمہ اللہ، ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ، وهو حبل اللہ المتین، وهو الذکر الحکیم، وهو الصراط المستقیم۔ هو الذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الالسنہ ولا تشبع منه العلماء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو نعمتیں نازل فرماتے ہیں، جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کا سب سے بنیادی ذریعہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا، یہ پسند فرمایا کہ اپنے بندوں کو جب دنیا میں بھیجیں تو ان کی ہدایت کا انتظام ساتھ ساتھ کریں، اسی لیے سب سے پہلے انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے والے پہلے انسان ہیں، اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس جاری رکھا اور اس کی تکمیل فرمائی، اس کا اختتام فرمایا، اس کی انتہا فرمائی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی جو وحی آئی،
اللہ نے اس کو دو طرح سے تقسیم کیا۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس طرح بھیجا کہ الفاظ بھی خود نازل فرمائے، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا، اس میں کسی کو بھی یہاں تک کہ صاحب وحی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنا کوئی ایک لفظ شامل کرنے کی گنجائش نہیں۔ وہ سارے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ کی وحی کا دوسرا حصہ ایسا ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان مضامین کو القاء فرمایا، اور آپ نے حسب ضرورت اپنی زبان مبارک سے ان کو ظاہر فرمایا۔ ان کو آسان لفظوں میں ان کے پورے مجموعے کو آپ حدیث کہتے ہیں۔ عجیب سعادت ہے کہ حدیث رسول کا سب سے معتبر اور صحیح مجموعہ بخاری شریف ہے، اس کی تکمیل ابھی نماز عصر سے پہلے یہاں ہوئی ہے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی رفیع الزماں صاحب دامت برکاتہم اس کے سلسلے میں آپ حضرات کو مستفید فرما رہے تھے، اور قرآن کریم کی تفسیر کی تکمیل گویا رسمی طور پر، اب رسمی کا لفظ اس لیے کہ اصل اس کے بارے میں بیان کرنا تو علم والوں کو زیب دیتا ہے۔ ہم جیسے طالب علم جو کچھ پڑھی سنی باتیں ہیں تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی اور عام جاننے والا بھی قرآن کریم کے بارے میں جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی قلت کے مطابق مختصر سی دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ مبارکباد سب سے پہلے ہے حضرت مولانا مفتی ایوب صابر صاحب دامت برکاتہم کو۔ یہ جو ہیں مجھے تو اس لیے اچھے لگتے ہیں، ان سے تعارف ہمارا بہت پرانا نہیں ہے، لیکن جب سے تعارف ہوا تو اس لیے اچھے لگے کہ یہ پرانے انداز کے آدمی نظر آئے، پرانے انداز کے عالم۔ اور پرانے کا مطلب یہ کہ جیسے پہلے لوگ محنت کیا کرتے تھے کام کے لیے، وہ ان کا رنگ ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے۔ اللہ ان کے کام میں برکت فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور استحکام عطا فرمائے۔ یہ بہت خیر ہوئی جائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا صرف ترجمہ کرنے کا موقع ہے تقریباً۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے بھائی فتنہ ہوگا، انہا ستکون فتنۃ، آگے آنے والے زمانے میں فتنے آئیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فقلت، میں نے عرض کیا وما المخرج منہا، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر آپ نے کتاب اللہ کا وصف بیان کیا، کتاب اللہ ہے کیا، اس کی شان کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، بات ہو رہی قرآن کی اور بیان کر رہے ہیں وہ مقدس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے، تو بات ہی الگ ہوگی۔ آپ نے فرمایا سنو کتاب اللہ کیا ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، کتاب اللہ میں تم سے پہلے زمانے کی خبریں ہیں، تم سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ کتاب اللہ میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ما قبل تاریخ یا قرآن کے نزول سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے اس کے واقعات کا سب سے مستند بیان اللہ کا کلام ہے۔ علماء اس کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے علوم کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اس میں التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ، وہ ایام اللہ جو ہیں وہ نبأ ما قبلکم، قرآن میں تم سے پہلے زمانے کی خبریں ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر ہے، اس کی اطلاع ہے۔ هو الفصل، حضور نے فرمایا قرآن فیصلہ کرنے والی چیز ہے، قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، قرآن قول فیصل ہے، لیس بالہزل، وہ کوئی غیر سنجیدہ کلام نہیں ہے، وہ کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں ہے،
من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو ظالم قرآن کو ترک کرے گا، چھوڑے گا، پس پشت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے کر دیں گے، یعنی اس کی طاقت کو توڑ دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی چیز میں ہدایت تلاش کرے گا، قرآن سے ہٹ کر، حدیث، تفسیر، فقہ، یہ سب تو قرآن کے تابع اور قرآن کی تفصیل ہیں، قرآن کے خلاف کسی چیز میں، دیگر کسی مذہب کی کتاب میں ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن سے جس کا رشتہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی کو اس نے پکڑ لیا۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت بھرا نصیحت نامہ ہے، یہ حکمت والا ذکر ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کی علامت یہی قرآن ہے، سیدھے راستے کا رہنما یہی قرآن ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، سبحان اللہ، یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر خواہشات کی کجی شامل نہیں ہو سکتی، اس کے ذریعے خواہشات ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کوئی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو اس کی خواہشات بھی حدود کے اندر رہیں گی، ادھر ادھر نہیں جائیں گی، اور قرآن کے اندر کسی کی خواہش کوئی کجی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور قرآن میں زبانوں کو اشتباہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے میں زبانیں لڑکھڑائیں گی نہیں۔ بالکل ابھی مجھے یاد آئی یہ بات، اور علماء نے دیکھا ہوگا اس کا تجربہ، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو بولنے میں ہکلاتے ہیں، زبان میں ہکلاہٹ ہے، لکنت ہے، اور قرآن میں کوئی لکنت نہیں، قرآن کریم بے تکلف پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، ایک صفت یہ ہے کہ اس قرآن سے علماء کا پیٹ نہیں بھرے گا، علماء سیر نہیں ہوں گے، یعنی علم والے قرآن کریم کے مضامین سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ان کا جی اس میں لگتا رہے گا۔ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور یہ قرآن بہت زیادہ دہرانے کے باوجود پرانا نہیں ہوگا، یہ عجیب صفت ہے۔ بہت سادہ سا تجربہ ہے، قرآن کریم کی ایک سورت سورہ فاتحہ روزانہ کتنی مرتبہ خود پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ امام سے سنتے ہیں، کسی بار بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانی چیز دہرائی جا رہی ہے، ہمیشہ تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی شاندار سے شاندار کلام ہو، ایک بار سنیں گے، شوق ہوگا تو 10 بار سن لیں گے، 20 بار سن لیں گے، لیکن کیا روزانہ ہی سنتے رہیں گے؟ جی اکتا جائے گا کہ بھئی اب نئی چیز تلاش کرو۔ لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ لا یخلق علی کثرۃ الرد، اور اس کی وجہ پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبھی پرانا پن نہیں آتا، اس لیے کہ وہ حی قیوم ہے، الحی لا یموت ہے۔ ولا تنقضی عجائبہ، اور قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کے اندر جتنا لوگ غور و فکر کرتے رہیں گے اس کے مضامین کے اندر سے عجائب نکلتے چلے جائیں گے۔ هو الذی لم تنتہی الجن اذا سمعته حتی قالوا، یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اپنی قوم سے جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہم نے وہ سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ آگے فرمایا من قال بہ صدقہ، جو قرآن کی بات کرے گا، قرآن کے مطابق بولے گا، وہ سچ بولے گا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جو قرآن پہ عمل کرے گا اسے اجر ملے گا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا۔ ومن دعا الیہ، اور جو قرآن کی دعوت دے گا، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، ہدی الی صراط مستقیم، اس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دی گئی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اپنی بات کہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے بس ایک بات اسی کے ذیل میں کر کے ہم دعا کریں،
اور وہ بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ قرآن کی فضیلت تو آپ نے سن لی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بارہا سنی، لیکن ایک عجیب بات ہے، قرآن کی فضیلت ہم شوق سے سنتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعریف شوق سے سنتے ہیں۔ میرا خیال ہے میری بات غلط ہو تو میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ دونوں کو شوق سے سنتے ہیں، اور جب عمل کا نمبر آئے کہ سیرت پر عمل کرو، سنت پہ عمل کرو، تو نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اس سننے میں نیت ہماری بہت اچھی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے، یعنی قرآن کی تعریف اس لیے اچھی لگتی ہو کہ ہماری کتاب ہے، ہمارے مذہب کی کتاب ہے، حضور کی تعریف اس لیے لگتی ہو اچھی کہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ یہ بہت بڑی بات، قرآن کا جو حق ہمارے اوپر بنتا ہے کیا اس کے ادا کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی؟ قرآن کے سلسلے میں قرآن ہی میں کہا گیا وقال الرسول یا ربی، چھوڑ رکھا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں قرآن پر ایمان نہ لائیں یہ تو چھوڑنا ہے ہی، لیکن قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن پر عمل نہ کریں یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو ہم سب ایک ارادہ تو یہی کریں کہ انشاءاللہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ علم حاصل کرنے کا عام لوگوں کے لیے آسان راستہ وہ ہے جو انہوں نے قائم کیا، اور بہت سے علماء اپنی اپنی جگہ کرتے ہیں، مساجد میں تفسیر بیان کرنے کا سلسلہ۔ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں اس کا اہتمام کرائیں کہ قرآن کی تفسیر بیان کی جائے، علماء بیان کریں، اور آپ میں سے ہر آدمی شوق سے اس کو سنے، اور اس کے بعد ظاہر عمل کرنا ہی ہے، وہ تو اس کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں کہ قرآن کے مطابق زندگی بے نیاز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك وإمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اور یہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے، ہمارے غیر متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم کی تفسیر پوری ہوئی اس کو قبول فرما دیجیے، قرآن شریف کی تکمیل ہوئی اس کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ دوبارہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے شغف عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے دیجیے، قرآن سمجھنے والا بنا دیجیے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، قرآن کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بڑی کوتاہیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کے 100 حصے کی سزا پانے کے لیے لائق نہیں، ہمت نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے۔ آپ کو تو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے معافی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے۔ اے اللہ جو حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے وبا میں یا کسی اور بیماری میں یا حادثات میں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سے
جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، متعلقین میں، اہل ایمان میں، اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجیے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجیے، بے گھروں کو آرام کے گھر دے دیجیے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجیے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ان سے بری کر دیجیے، جو جیلوں میں بند رہائی دلا دیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجیے، جن کی اولاد بگڑ گئی اللہ اس کو سدھار دیجیے، نیکوکار بنا دیجیے، جن کے بچوں کی شادیاں باقی ہیں ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی ہماری اولادوں کے سلسلے میں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے، اور ہم سبھی کو اپنے گھروں میں بہترین سکون والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت پر رحمت کی خاص نظر ڈال دیجیے، اے اللہ اس پورے مجمع پر اور شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اے اللہ ہمارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیجیے، قبولیت عطا فرما دیجیے، اے اللہ یہاں بہت بڑی تعداد میں علماء بھی ہیں، علماء کے کاموں میں آسانیاں فرما دیجیے، اس مدرسے میں اللہ قبولیت کے آثار ظاہر فرما دیجیے، اور اللہ تمام وسائل کی فراہمی آسان فرما دیجیے، قرض ادا کرا دیجیے، اساتذہ کی، طلبہ کی، تعاون کرنے والوں کی اور انتظام کرنے والوں کی سب کی اللہ خاص مدد فرما دیجیے، اللہ خیر کے جتنے کام اس وبا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اپنے فضل سے دوبارہ ان کو پہلے سے زیادہ قوت و شوقت کے ساتھ جاری فرما دیجیے، اللہ حرمین شریفین کی حاضری بھی آسان فرما دیجیے، اور ہم سب کو ہمارے عیال کے ساتھ وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائیے، اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين۔